بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس بستی میں رہنے والے سرمایہ دار اور مترفین کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں فساد مچانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس فساد کی وجہ سے اللہ رب العزت کا فیصلہ پورا ہو جاتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم اس بستی کو مکمل طور پر تباہ کر دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور کتنے ہی ایسے گروہ ہیں کہ جنہیں نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے ہلاک کر دیا تھا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے بخوبی واقف ہے، وہ انہیں دیکھتا بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، جو بھی اس دنیا کا فوری ملنے والا فائدہ چاہتا ہے تو ہم اسے اس دنیا کا فوری ملنے والا فائدہ عطا کر دیتے ہیں، جس کو جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، اور پھر بالآخر ان دنیا کے طلب کرنے والوں کو، آخرت کو فراموش کرنے والوں کو جہنم میں بھیج دیا جاتا ہے اور انہیں ملامت کی جاتی ہے، انہیں رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس حالت میں انہیں جہنم رسید کر دیا جاتا ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو آخرت کا فائدہ حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے، وَسَعَى لَهَا، اور اس کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اسے یقین بھی ہے کہ واقعی دنیا میں آخرت کے حوالے سے جو کام کیے جاتے ہیں وہ ضائع نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ ان کا اجر عطا کرتا ہے، آخرت کے جزا اور سزا پر ان کا یقین اور ایمان ہوتا ہے۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسی ہی لوگوں کی کوششیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مشکور ہوتی ہیں، قبول ہوتی ہیں، جزا اور نتیجہ پانے والی ہوتی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہم ہر ایک کو عطا کرتے ہیں، ان کو بھی جو دنیا کی طلب میں مگن ہیں اور جلد حاصل ہو جانے والا فائدہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، فوری طور پر سرمایہ سمیٹنے کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو بھی ہم عطا کرتے رہتے ہیں۔ وَهَؤُلَاءِ، اور ان کو بھی کہ جو آخرت کی طلب میں اور آخرت میں کامیابی کے حوالے سے کوششیں کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا انہیں بھی میسر آتی ہے، ہم انہیں بھی عطا کرتے ہیں، دنیا والوں کو بھی اور آخرت کو طلب کرنے والوں کو بھی عطا کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور تیرے رب کی عطا کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، وہ جس کو جو دینا چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، ہر ایک کو اس کی طلب کے مطابق، اس کی خواہش کے مطابق اللہ رب العزت عطا کرتے رہتے ہیں۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، اے اللہ کے بندے، اے انسان غور کر کہ کس طرح ہم یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دیتے رہتے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، لیکن آخرت میں کامیابی کے اعتبار سے جو درجات ملنے والے ہیں وہی درجات سب سے بلند، سب سے بہتر اور سب سے بڑی فضیلت در حقیقت وہی ہے۔ کامیاب ترین انسان وہ ہوگا کہ جسے آخرت کے روز
کامیابی کا پروانہ دے دیا جائے گا، اور اس کا فائنل رزلٹ اس کے کامیاب ہونے کی صورت میں قیامت کے روز جس کو سنا دیا جائے گا کہ تم کامیاب ہو، اصل کامیاب شخص وہی ہوگا۔ اس لیے اے انسان، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اپنی عبادتوں میں، اپنی طلبوں میں، اپنی دعاؤں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ مت بنا۔ فتقعد مذموما مخذولا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا رہا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی عبادت کرتا رہا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے امیدیں وابستہ کرتا رہا، اور بالآخر تو مذمت کیے جانے والے افراد میں شامل ہو گیا، اور تو ناکام رسوا ہونے والے افراد میں شامل ہو گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو پھر ملامت کیا ہوا، رسوا کیا ہوا، محروم کیا ہوا فرد نہ بن جائے۔ سامعین محترم، سورہ بنی اسرائیل کا یہ والا حصہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے قوموں میں ترقی اور زوال کی چند باتوں کو بیان کیا ہے۔ پہلی بات یہ بیان کی ہے کہ اگر آپ کسی ملک اور کسی قوم کے کامیاب ہونے کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ یہ قوم ترقی کی طرف جا رہی ہے، کامیابی کی طرف جا رہی ہے، یا ناکامی اور تنزل کی طرف جا رہی ہے، تو یہ دیکھو کہ اس قوم کے سرمایہ دار، اس قوم کے با اختیار لوگ، اس قوم کے اقتدار پر قابض افراد لوگ، وہ کس طرح کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ جن کے ہاتھ میں معیشت ہے، جن کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، وہ لوگ کس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ اگر تو وہ اپنے علاقے میں فساد مچا رہے ہیں، خرابی پیدا کر رہے ہیں، فتنے اٹھا رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس قوم سے ناراض ہے۔ یہ ایک علامت ہے، نشانی ہے۔ جس طرح ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ یہ درد ہو تو اس کا سبب یہ ہو سکتا ہے، یہ درد ہو تو اس کا سبب یہ ہو سکتا ہے، جسم میں یہ خرابی ہو تو یہ بیماری ہو سکتی ہے، اسی طرح قوم کی بیماری اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ اگر کسی قوم کے سرمایہ دار تمہیں اس طرح کے نظر آنا شروع ہو جائیں کہ وہ فتنے فساد مچا رہے ہیں، خرابیاں کھڑی کر رہے ہیں، ہر طرف جو ہے وہ فساد کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور اقتدار والے لوگ غلط فیصلے کر رہے ہیں، کوئی سدھار کی طرف نہیں جا رہا، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس قوم سے ناراض ہے۔ اسے اس کا خیال کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوئی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی جس میں سرمایہ دار بھی شامل ہیں، اختیار والے بھی شامل ہیں، اور وہ جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے، جن کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ بھی شامل ہیں، جس میں دنیا کے پیچھے بھاگنے والے بھی شامل ہیں، اور آخرت میں کامیاب ہونے کی طلب اور لگن رکھنے والے بھی شامل ہیں۔ دوسری بات اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ فرمائی کہ دیکھو جو بھی ہم سے مانگتا ہے، ہم ان میں سے جلد طلب کرنے والوں کو، فوری فائدہ حاصل کرنے والوں کو بھی جتنا چاہتے ہیں عطا کرتے رہتے ہیں، لیکن دنیا والوں کو صرف اور صرف دنیا میں ہی ملتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو مجھ سے یعنی اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا کی اچھی باتیں یعنی دنیا کی نعمتیں مانگ رہے ہیں، آخرت میں کامیابی کا کوئی ان کا ارادہ نہیں ہے، اور اس پر وہ یقین نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصد نہیں ہے، محض دولت سمیٹنا، محض عیاشی کرنا ان کا مقصد ہے، تو ہم ان کو ان کے مطلب کی چیزیں بھی عطا کرتے رہتے ہیں، جس کو جتنی چاہتے ہیں، اور وہ جو آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں ان کو بھی ہم عطا کرتے رہتے ہیں۔ اور تیرے رب کی عطا جو ہے وہ لامتناہی ہے، اس کے راستے میں کوئی نہ رکاوٹ بن سکتا ہے اور نہ کوئی اس کا ٹھکانہ ہے، وہ بے انتہا دیتا رہتا ہے۔